السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سہاگ رات کا اسلامک طریقہ بتانے والے ہیں۔ میری وہ بہنیں جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے، یا میرے وہ بھائی جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے اور جو اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں کہ سہاگ رات میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہم اس میں بالکل شروع سے لے کے آخر تک پورا طریقہ اس میں بتانے والے ہیں۔ آئیے سب سے اول میں آپ اسلامک سفر کو ابھی سبسکرائب کر لیں، پھر بعد میں آپ ہماری بات سن لینا ہے نا۔ آئیے ہم آپ کو بات بتاتے ہیں، آپ چینل سبسکرائب کر لیں۔ سب سے اول میں آپ کی شادی ہوگی جس دن، اس دن کی جو اگلی رات ہے، یعنی شادی کی جو شام آتی ہے اسی کو سہاگ رات یعنی پہلی رات کو سہاگ رات کہا جاتا ہے۔ آپ جیسے ہی سہاگ رات میں آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں ہوگی اور باہر سے آپ کو اندر جانے کا حکم ہوگا۔ آپ جب اندر جائیں گے، آپ کمرے کا گیٹ بند کریں گے، کرنے کے بعد میں آپ اندر پہنچ جائیں گے۔ اندر پہنچنے کے بعد میں بہتر ہے کہ وہ بیوی جو آپ کی دلہن بن کے آئی ہے، وہ میری بہن ضرور سن رہی ہوں گی، تو وہ کھڑے ہو کر اپنے شوہر کا استقبال کریں اور سلام کریں۔ اور اگر ایسا بیوی نہ کر پائے تو شوہر کو سلام کر لینا چاہیے۔ باہر سے آیا ہے اور شوہر کو بھی سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ بیوی ہی کھڑے ہو کر سلام کر لے، اس سے جو ہے آنے والے کا استقبال بھی ہو جایا کرتا ہے۔ سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں آپ بیٹھیں، تھوڑی دیر باتیں کریں، اور تاکہ بیوی کو یہ محسوس ہو کہ یہ میرا شوہر ہے، شوہر کو یہ محسوس ہو یہ میری بیوی ہے، بیوی کو یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کر تنہا انسان کے پاس آئی ہوں، پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ آپ نے تھوڑی دیر باتیں کرنا ہے۔ باتیں کرنے کے بعد میں آپ وضو کریں، یا بیوی نے پہلے ہی سے وضو کر لیا ہو تو شوہر بھی پہلے ہی سے وضو کر لے، اور 2 رکعت نماز شکرانہ کے نوافل ادا کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلہن دی ہے، دلہن اس لیے کہ مجھے دولہا دیا ہے۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ بس 4 انگل بیوی شوہر سے پیچھے ہو اور شوہر اس کے آگے ہو، اور جیسے اور نماز پڑھ جاتی ہے بس نفل کی نیت کی جائے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے، بس باقی سبحانہ، الحمد شریف اور کل شریف ویسے ہی پڑھا جائے گا جیسے اور نمازوں میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد میں جب آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لی ہو، آپ دعا کر لیں۔ دعا کرنے کے بعد میں آپ اپنے بیڈ پر بیٹھیں، جو میٹھا وغیرہ کچھ نہ کچھ ہمارے گھروں میں آیا کرتا ہے، دودھ آیا کرتا ہے، دودھ پئیں، میٹھا کھائیں، بیوی کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں۔ اس کے بعد میں آپ نے بیوی سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے آج کے اس وقت میں لوگ جو ہے نا بڑی تیزی کے ساتھ کہ لائیے بس سہاگ رات والا جو اصلی کام ہے وہ ہو جائے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی، بعد میں ہوتی رہیں گی۔ بھائی تھوڑی دیر آپ بیٹھ کر کے باتیں کریں، اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں آپ اپنے ہیں میرے، کوئی کہیں گاڑی چھوٹی نہیں جا رہی ہے، اب یہ ہر رات آپ کے پاس رہنے والی ہے، تو آپ بیٹھ کر کے کچھ دیر اس سے پیار محبت اور ساتھ رہنے کی وعدے اور کچھ ایسی باتیں کریں جس سے کہ بیوی کو یہ احساس ہو کہ یہ میرا اپنا ہے، جیسے اپنوں کو چھوڑ کر آئی ہوں ویسے ہی یہ بھی میرے اپنے ہیں۔ اس کے بعد میں وہاں پر آپ بیٹھیں، جب آپ دونوں باتیں کر لیں، ایک دوسرے پر بھروسہ ہو جائے آپ لوگوں کو، تو اس کے بعد میں پھر آپ کی مرضی ہے، جب بیوی بھی بعد میں پھر تیار ہو جاتی ہے اور پھر آپ نے ہم بستری کرنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے جو ہے ہم بستری کے لیے میں نے یہ پہلے اور ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ہم بستری میں آپ اگر سارے کپڑے اتاریں تو اپنے اوپر سے منع نہیں ہے سارے کپڑے اتارنا، آپ اتار سکتے ہیں، مگر سارے کپڑے اگر اتاریں تو پھر کچھ نہ کچھ ہلکی ملکی چادر آپ نے دونوں نے اپنے اوپر سے اوڑھ لینا ہے تاکہ آپ کا پردہ برقرار رہے۔ اور اگر کم کپڑے اتار رہے ہیں تب بھی آپ تھوڑا سا پردہ اپنے اوپر سے ڈال لیں تاکہ شیطان کی بے حیائی ہمارے ہونے والے بچے میں نہ آ جائے، کیونکہ اس سے بے حیا بچے پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ جوزیت ادا کرنا ہے اب، اور اس کے بعد میں آپ نے اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں اور اپنے وہاں پر بیٹھنے کے بعد باتیں کرنا ہے۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد میں آپ پھر اور کرنا چاہیں تو اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتے ہیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں، آپ کی بیوی جانیں۔ اسلامک طریقہ جو ہم نے بتایا وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو نیچے لیٹانے کے بعد میں اپنے اوپر سے آپ نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے۔ نئے طریقے، نئے فارمولے جو انگریزوں سے سیکھ رہے ہیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، بلکہ جو سنت طریقہ ہے آپ نے اسی طریقے سے اپنی بیوی سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کی سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی سمجھ نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر دیں، ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ خدا حافظ۔